شہداء ہم شرمندہ ہیں۔ قسط نمبر 2۔ میں حیران پریشان کھڑا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اسکول کی گھنٹی بج جانی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کون سی بس پکڑنی ہے، کہاں اترنا ہے یا کہاں سے ٹیکسی لینی ہے۔ اسی طرح کھڑا تھا۔ واپس گھر کی بیل بجانے کا سوچا، لیکن میرا ہاتھ رک گیا۔ امی کو کیا کہوں گا؟ اگر انہیں سچ بتایا، ان کا دل تو پہلے ہی غموں سے بھرا ہوا ہے، ایک درد اور بڑھ جائے گا۔ میں بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا۔ ابو ہمیشہ گلیوں میں سے جاتے تھے کہ جلدی پہنچ جائیں، اور مجھے سڑکوں کا زیادہ پتہ بھی نہیں تھا۔ لوگ سب جلدی میں آ جا رہے تھے۔ کسی سے بھی کچھ پوچھتا، کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ سب صبح کے وقت جلدی میں تھے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ دکاندار سے پوچھتا ہوں۔ ایک دکان میں داخل ہوا۔ دکاندار نے سمجھایا۔ 2-3 منٹ لگے اور مجھے یاد ہو گیا کہ کہاں کھڑا ہونا ہے، کہاں اترنا ہے۔ جلدی سے وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ڈر لگ رہا تھا۔ 15 منٹ بعد اسکول کا دروازہ بند ہو جانا تھا۔ بس پہنچ گئی اور لوگوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ میں بھی اس میں چڑھ گیا، لیکن میں لوگوں کے درمیان پھنس چکا تھا۔ بس کے رکنے سے کوئی نہ کوئی میرے اوپر گرتا، پاؤں تو بالکل دب چکے تھے۔ کئی بار احساس ہوا کہ لوگوں کے درمیان سانس بند ہو جائے گا۔ سب اتنے کدو کاٹ کے لوگ اور میں ایک چھوٹا سا بچہ، انہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار ایک آدمی کو مجھ پر ترس آ گیا اور وہ میرے آگے آ کر کھڑا ہو گیا تاکہ اب کوئی میرے اوپر نہ گرے۔ اب سب اس پر گرتے تھے۔ میں نے سر اٹھایا اور بولا، آپ کا شکریہ۔ وہ مسکرایا، حالانکہ اس وقت میرا تو رونے کو دل کر رہا تھا۔ اسکول کی بیل بجے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ جب میں اسکول پہنچا، ٹیچر نے ناراضگی سے مجھے دیکھا۔ مہران، یہ اسکول آنے کا کون سا ٹائم ہے؟ مجھے حیرت ہے کہ تم دیر سے آئے ہو۔ میں نے شرمندگی سے سر نیچے کر لیا۔ کیا کہہ سکتا تھا؟ سچ بولتا تو ابو کی بے عزتی تھی، جھوٹ بولتا تو میں اپنے خدا کے سامنے شرمندہ ہوتا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ٹیچر کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا۔ پھر ٹیچر نے کہا، کوئی اور ہوتا تو کلاس میں جانے کی اجازت نہ دیتا۔ اب تم ہو، جلدی سے کلاس میں جاؤ۔ مجھے لیٹ آنے والی پرچی پر سائن کر کے دیا اور جانے کو کہا۔ پھر بولے، اب کبھی لیٹ مت آنا۔ میں نے بھی کہا شکریہ اور بھاگ کر کلاس کی طرف گیا۔ اس دن اسکول میں میری طبیعت بالکل ٹھیک نہ تھی۔ ابو کے غصے اور بد اخلاقی کو برداشت کرنا میری عادت ہو چکی تھی، لیکن جب وہ امی سے لڑتے تھے تب پریشانی ہوتی تھی۔ اور اب اس مسئلے کا کیا کروں؟ اسکول سے چھٹی ہوئی۔ ابو گاڑی لیے منتظر تھے۔ میرے سامنے سعید کو گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے۔ جب میں گھر پہنچا، کافی دیر پہلے ابو اور سعید گھر پہنچ چکے تھے۔ میں نے بیل بجائی۔ امی پریشانی سے باہر نکلی۔ مہران، کہاں تھے اب تک؟ پریشانی سے برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولوں۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ابو نے مجھے ساتھ نہ لانے کی کیا وجہ بتائی ہوگی۔ میں نے سر جھکا لیا اور بولا، سوری۔ میں اندر آیا۔ سب کھانے کی میز پر تھے۔ ابو نے سر اٹھایا اور بڑے تنزیہ سے مجھے دیکھا۔ میں نے بھی مشکل سے اپنے آنسو کنٹرول کیے اور بولا، سلام ابو۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں ہاتھ منہ دھو کر کپڑے بدل کر کھانے کی میز پر آیا۔ دوبارہ امی نے پریشانی سے کہا، مہران کہاں تھے؟ اپنے ابو کے ساتھ واپس کیوں نہیں آئے؟ تمہارے ابو سے اتنا پوچھا، انہوں نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا، بس خاموشی سے دیکھے جا رہے تھے۔ میں بھی امی کو دیکھتا رہا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولوں۔ سچ بولتا تو ان کے زخموں میں ایک اور اضافہ ہو جاتا۔ ابو ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے بڑا میدان مارا ہو۔ ان کو دیکھ کر صاف پتہ لگ رہا تھا کہ آئندہ بھی مجھے خود ہی آنا جانا ہوگا۔ خدایا میری خیر ہے، جو بھی ہو میری امی کے دل کو مضبوط رکھنا۔ میں نے چپکے سے دل میں دعا مانگی۔ اگلی صبح جلدی اٹھا اور تیار ہوا۔ امی ناشتہ لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے میرے پاس آئیں۔ ابھی تو تھوڑی روشنی ہوئی ہے، اتنی صبح کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، صبح صبح بہت تازہ ہوا چلتی ہے،
انسان فریش ہو جاتا ہے۔ امی بولی ناشتہ کر لو پھر چلے جانا۔ نہیں، مجھے دیر ہو جائے گی اور یہ بھی نہیں پتا بس کب آئے گی۔ بہت انتظار کرنا پڑتا ہے اور صبح صبح بس میں رش بھی بہت ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دن چھوٹے ہونے لگے اور ہوا اور زیادہ ٹھنڈی ہونے لگی۔ کبھی بارش، کبھی کبھی میرے گھٹنوں تک برف پڑتی تھی۔ خدا کا شکر کہ زیادہ برف میں اسکول کی چھٹی ہو جاتی تھی، ورنہ اس حالت میں اور بھی جلدی نکلنا پڑتا۔ اتنی ساری برف میں زمین پر بس اور آہستہ چلتی تھی، دیر سے آتی تھی اور بس سٹاپ پر اور زیادہ انتظار کرنا پڑتا۔ اور اس روز میرے لیے مصیبت ہو جاتی جس دن بس نکل جاتی، یا بڑوں کے رش کی وجہ سے مجھے سوار ہونے کی جگہ بھی نہ ملتی۔ بہت بار اسکول پہنچنے تک بالکل بھیگ جاتا، بالکل گیلا۔ کئی دفعہ اپنے جوتے اتار کر ہیٹر کے نزدیک خشک کرتا اور گھٹنوں تک برف پڑتی تو پینٹ جرابیں سب گیلی ہو جاتی اور اسکول پہنچنے تک میرے پاؤں بالکل سن ہو جاتے۔ بہت سخت تھا، لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوتی کہ جب میں پہنچتا ابو اسکول کے سامنے سعید کو اتار رہے ہوتے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا کہ ان کی طرف نہ دکھوں، اور اگر کبھی نظر پڑ جاتی تو سردی کی تکلیف بھول جاتا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلتے۔ آنکھیں سردی اور آنسوؤں کی وجہ سے سوج جاتی۔ سب پوچھتے کیا ہوا؟ لگتا ہے سردی کی وجہ سے سوج گئیں۔ میں سچ نہیں بتاتا تھا، لیکن جھوٹ بھی نہیں بولتا اور خاموشی سے سب کے تبصرے سنتا۔ اس دن اسکول کے سٹاپ سے ایک سٹاپ پہلے بس خراب ہو گئی۔ کیا ہوا یاد نہیں، سب اتر گئے۔ پیدل بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ برف میں بھاگ رہا تھا کہ اللہ اللہ کر کے ٹائم پر اسکول پہنچ جاؤں اور دروازہ بند نہ ہو جائے۔ راستے میں 2 دفعہ زمین پر بھی گرا، پھسلا اور گر گیا۔ اٹھ کر دوبارہ دوڑ لگا دی۔ اسکول تک تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اپنے کلاس فیلو کو دیکھا، وہ اپنے ابو کے ساتھ تھا۔ اسکول تک ایک گلی کا فاصلہ تھا۔ مجھے علم نہ تھا کہ میرے اس کلاس فیلو کے ابو شہر میں جھاڑو لگانے کا کام کرتے ہیں، میونسپیلٹی کی طرف سے سڑک کی صفائی کرتے ہیں، کیونکہ کلاس فیلو ہمیشہ اپنے ابو کا پیشہ چھپاتا تھا۔ ابو کے ساتھ اسی صفائی والی مشین پر بیٹھ کر آیا اور اس کے ابو اس سردی میں مشین یا گاڑی کو دھکا لگا رہے تھے۔ ایک گلی پہلے چھپ کر وہ مشین سے اترا، جلدی سے ابو سے خداحافظ کی اور چلا گیا۔ اس کے ابو بھی وہیں سے واپس مڑ گئے۔ ویسے میں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور شال سے چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں مڑ کر دوسری طرف سے جانے لگا تھا، کیونکہ صاف پتہ لگتا تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی علم ہو اس کے ابو کے پیشے کا۔ کہیں مجھے دیکھ لیتا اور پریشان رہتا کہ کسی کو پتہ لگ گیا ہے، اور سوچتا رہتا کہ کس نے اس سے ابو کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس دن یہ پڑھائی پر بالکل توجہ نہ کر سکا۔ پورا دن سوچتا رہا کہ وہ اپنے ابو کا پیشہ کیوں چھپاتا ہے۔ اس کے ابو کوئی برا کام تو نہیں کرتے، اور میرے ذہن میں ہزاروں سوال گھوم رہے تھے۔ بریک میں ایسے جیسے ایک نئی دنیا مجھے نظر آنے لگی تھی، ایسے جیسے ایک اندھے کو نظر آنے لگا تھا۔ دیکھنے لگا کہ اس سردی میں بہت سے بچے ایسے تھے کہ جن کے پاس ٹوپی نہ تھی، دستانے بھی نہ تھے، کچھ بھی نہ تھا، تو برف میں پہننے کے لیے جوتے بھی نہ تھے۔ وہی عام گرمیوں والے جوتوں کے ساتھ اس برف اور بارش میں کیسے اسکول آتے تھے؟ بچے سب کھیل رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا، اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی۔ مجھے پہلے احساس کیوں نہ ہوا؟ پہلے کیوں نہ علم ہوا؟ پہلے کیوں نہ پتہ لگایا؟ اتنا کیوں اندھا تھا کہ یہ سب نظر نہیں آیا؟ اس دن واپسی پر میں نے جان بوجھ کر ٹوپی بیگ میں رکھ لی۔ صبح کی طرح ٹھنڈ نہ تھی، لیکن بچوں اور دوستوں کے احساسات سمجھنا چاہتا تھا۔ میں گھر پہنچا، امی پریشانی سے میری طرف آئیں، میرے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، مہران ٹوپی کہاں ہے؟ اتنے سرخ ہو گئے ہو۔ اس دن میری آنکھیں سرخ رہیں، لیکن سردی کی وجہ سے نہیں۔ اس دن پہلی بار دل کی گہرائیوں سے ان دنوں کی تمام مشکلات کے باوجود خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو اس نے میری آنکھیں کھول دیں، وہ آنکھیں جنہیں پہلے نظر نہ آ رہا تھا۔ اور اگر ہمیشہ کی طرح ابو مجھے اسکول چھوڑنے جاتے تو کسی کو کیا علم کی آنکھیں کب کھلتی، اور شاید کبھی بھی مجھے حقائق کا علم نہ ہوتا۔
اس دن کے بعد میں نے برف میں پہننے والے خاص بوٹ پہننا چھوڑ دیے اور دستانے اور ٹوپی بھی گلی کے موڑ تک پہنتا، پھر اتار کر بیگ میں رکھ لیتا اور ایسے ہی اسکول جاتا۔ تو پھر ایک دن ٹیچر نے مجھے پکارا اور علیحدہ لے گئے اور پوچھنے لگے، مہران، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے ابو کی نوکری ختم ہوئی گئی ہے؟ مجھے جیسے کسی نے شوق دیا ہو، حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا، پھر بولا، نہیں، میرے ابو کی نوکری اور بزنس دونوں سلامت ہیں۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولے، مہران بیٹے، اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ میں کسی کو تھوڑا ہی بتاؤں گا، کچھ چیزیں اسکول والوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ میں بھی تمہارے ابو کی جگہ ہوں تو میرے لیے بیٹے جیسے ہو۔ ان کی آنکھوں سے مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں۔ مجھے ہنسی آنے لگی۔ میں نے بیگ میں سے شال، ٹوپی، دستانے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ اب وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، پھر بولے، تو انہیں پہنتے کیوں نہیں ہو؟ ان کی اس بات پر میں نے سر نیچے کر لیا، پھر بولا، کیا آپ احسان سے کبھی پوچھتے ہیں کہ وہ شال، ٹوپی اور دستانے کیوں نہیں پہنتا؟ ٹیچر کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے، کلاس میں جانے سے پہلے ہیٹر کے سامنے اپنے بال خشک کر لو۔